پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، عرب ممالک کی مسلمان عورتیں، حوریں اور ہمارا معاشرہ۔ میری کوشش ہے کہ آج آپ کے سامنے اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنی ماؤں بہنوں کے بارے میں، ان کی بارے میں جب بات کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے ان کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو دینی چاہیے، اور کسی بھی معاشرے کے اندر عورت کا ایک بہت اہم مقام ہوتا ہے۔ میں کوئی اسلامی اسکالر نہیں، میں آپ کے سامنے کوئی اسلام کے مسئلے پیش نہیں کروں گا، میرا آپ کے سامنے ایک عام انسان کے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں گا۔ اگر آپ کی مرضی ہے، آپ اس سے کچھ سیکھ سکتے نہیں سیکھ سکتے، یہ آپ کو میں چھوڑوں گا۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے سامنے دو واقعات پیش کروں گا، وہ واقعات آپ کو سمجھ میں آسانی ہوگی کہ میرا آج کی ویڈیو کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے کافی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں بینک میں جاب کرتا تھا، تو میرا ایک دوست تھا، تو اس کے والد صاحب جو تھے وہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے، وہاں وہ بینک کے اندر مینیجر تھے۔ یہ جو واقعہ جو میں آپ کو بات کرنے کی کوشش کروں گا، جب ایک بندے جو پڑھے لکھے ہیں، جو ایک کہتے ہیں ایک مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو دوسرا واقعہ جو ہے وہ ایسے بندے کا جو بالکل ایک عام انسان ہے، جو ان پڑھ انسان ہے۔ تو وہاں پہ آئے ہوئے تو انہوں نے کہا جی میرے ابو کو، جو میرے والد صاحب کو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے، تو آپ آئیں بیٹھ کے گپ شپ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو میں چلا گیا ان سے بات وغیرہ کرنے کے لیے، تو باتوں میں بات کرنا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھو یہ ملک جو ہے، یہ باہر کا ملک جو انگلینڈ وغیرہ ہے، یہ باقی جتنے بھی یورپین ممالک ہیں، امریکہ وغیرہ سارے جو ہیں یہ کافر ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، ان کو سب کو یہاں مل جائے گا، یہ بعد میں کہتے ہیں دوزخ میں جائیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا جی اگر آپ کو پورا یقین ہے اس چیز بات کا، تو آپ کا بیٹا تو یہاں ہی رہ رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے لوگ دوزخ میں جائیں گے، تو کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے جو دوزخ میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ ایک دفعہ پاسورڈ مل جائے نا، اس کے بعد ہم یہاں چلے جائیں گے۔ آپ دادا کر سکتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ، اور یہ مائنڈ سیٹ یہاں پہ سٹاپ نہیں ہوتا۔ میں جیسے پہلے کا ویڈیو کا سٹارٹ کے اوپر کہ یہ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کی کہانی ہے، جس کی وجہ سے یہی وجوہات ہے، کوئی اتنی کہ انہونی بات نہیں ہے کہ معاشرہ آج ہمارا کس گہرائیوں میں گر گیا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ آپ نے کہا کہ ان کو سب کو یہاں مل جائے گا، سب کو یہاں کا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو حوریں بھی یہاں سے مل جائیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ کچھ کہہ تو نہیں سکتا، لیکن ہیں چانسز تو ہیں۔ لیکن میں کہا آپ نے خود ہی کہا کہ ان کو سب کو یہاں ملے گا، مسلمانوں کو سب کچھ اوپر کہتے ہیں مرنے کے بعد ملے گا۔ میں کہا ایسی بات آپ نے کہی ہے؟ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں کہا یہ حوریں پھر ان کو یہاں ہی ملیں گی اس کو؟ کہتے ہیں وہ نا تھوڑے سے تذبذب کا شکار تھے، یعنی تھوڑا سا کنفیوز تھے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے لحاظ سے حور جو کس طرح کی ہوگی؟ کہتے ہیں یار ویکھی تو نہیں ہوگی لیکن سونی بڑی ہوئے گی۔ تو میں کہا اچھا پھر بھی کتنی سونی ہوگی؟ میں کہا آپ کے ذہن میں کوئی کنسیپٹ تو ہوگا؟ کہتا نہیں۔ میں کہا مطلب پھر میں نے تھوڑا سا ان کو تھوڑی بات کو آگے بڑھایا، تو میں کہا حور جو کالے رنگ کی ہوگی؟ کہتا کالے رنگ کس طرح ہو سکتی ہے؟ مطلب ہے گوری ہوئے گی۔ حالانکہ ان کی اپنی جو وائف تھی، جو ان کی کہتے ہیں میرے دوست کی جو امی تھی، ان کا رنگ بھی کو مطلب ایک سانولا ٹائپ تھا، سانولی بھی تھوڑا ڈارک ہی تھا ان کا، تو مطلب وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، کہتے ہیں گوری ہوئے گی۔ میں کہا اچھا۔ میں کہا بال کالے ہوں گے؟ کہتے ہیں بال کالے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سنہری بال ہوں گے ادھر۔ پھر میں نے کہا آنکھیں کس طرح؟ کالی آنکھیں جیسے ہماری طرح کی آنکھیں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، آنکھیں نیلیاں سبز ہو سکتی ہیں، چانسز زیادہ آگے ہیں۔ تو میں کہا اچھا اگر یہ بات ہے، تو میں کہا کہ اگر اسی طرح کی آپ نے جو تصویر کشی تھوڑی سی کی ہے، تھوڑا آپ کے ساتھ جو میرے مکالمہ ہوا ہے، اسی طرح کی عورت میں آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دوں، پھر کہتے ہیں یار تو میں نے چپ ہی کراتا ہے۔ یعنی وہ یہ کنسیپٹ تھا ایک انسان کو جو بینک کے اندر ایک مینیجر کے طور پر ریٹائر ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے پاکستان میں ایک بندے سے ملنے کا موقع ملا، اپنے دوست سے ملنے گیا ہوا تھا، اسی دکان پہ جو بندے کام نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ لاہور میں اس کے بعد گیا ہوا تھا۔ ایک پٹھان ٹائپ لڑکا تھا، اس کی عمر کے 28 کے سال تھی، بندہ تھا، وہ کام وغیرہ کر رہا تھا، اس کے ساتھ میرے بات چیت شروع ہوگی۔ اس کے بارے میں تو مجھے پتا چلا کہ اس کی 28 سال عمر ہے، اس کا 28 سال کی عمر میں اس کے آلریڈی ہی 8 بچے تھے۔ تو میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بچے پیدا کر لیے ہیں۔ تو میں نے اس کے بارے تھوڑی بہت ویسے باقی چیزوں میں بات ہو رہی تھی، وہ حور پہ بات شروع ہوگی۔ تو میں کہا یار یہ حوروں کے بارے میں، اپنی تمہاری بیوی تمہارے لیے حور ہے، حوروں کے بارے میں تم نے بات کی بات ہے؟ کہتے ہیں کیسی گلاں کر رہے جی تانوں کی پتہ؟ تو یہ قرآن دی جو گلاں جڑی ہیں اس کے خود خلاف جا رہے ہو۔ اور میں کہا نہیں بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا تمہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ بات کی باتیں ہیں، پہلے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ کہتا نہیں جی نہیں ہے گل کوئی نہیں کی، سانو سارے حوراں ملن گے اتنے جا کے، حوراں انیاں سونیاں ہون گی کہ حورا اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھیا ہوا۔ اگر ایک بڑی ایک اکھ نال دنیا دیکھ لیں، پوری دنیا جڑی کی پوری تباہ برباد ہو جائے، سارا کچھ مطلب ہے سب کچھ سیاہ ہو جائے گا جل کے، اتنی سونی ہے وہ۔ میں نے کہا اسی طرح کی تصویر کشی جی اس نے میرے سامنے تصویر کشی کی اس طرح کی۔ تو میں نے کہا یار وہ یہ کہاں اس طرح کا نقشہ کھینچا ہے؟ کہا تسی مطلب ہے تسی ڈینائی کر رہے ہو، مطلب ہے مخالفت کر رہے ہو اس گل دی۔ میں کہا مخالفت نہیں کر رہا۔ اس نے ڈینائی تو نہیں کہا، یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں میں مخالفت کر رہے۔ میں کہا مخالفت نہیں کر رہا، میرا بار بار تم فوکس یہ کہ اپنے بچے پر دھیان دو۔ آلریڈی میں کہا بھائی تم نے 28 سال کی عمر میں 8 بچے پہلے پتا کر لی ہیں ان کی ایجوکیشن تعلیم کے بارے۔ کہ جہاں بچہ آتا اپنا رزق آپ ہی لے کے آتا ہے، وہ یہ جیسا میں نے پہلے کہا نا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اسی طرح کا مائنڈ سیٹ ہماری عورتوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ میں نے دو واقعات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یہ میرے ساتھ خود پیش آئے ہوئے ہیں، یہ سنے سنائے واقعات نہیں ہیں۔ جو اب آپ کے سامنے واقعات رکھنے کا ویڈیو کے شروع پہ 2-4 میں نے باتیں کہی تھی، مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ مائنڈ سیٹ کیسے بنا؟ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں سالوں کی بات ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ بنایا گیا، قوم کو ایسا بنا دیا گیا جب ہمارے علماء کرام جو طارق جمیل جیسے بندے جو ہیں جو اکثر ہر جگہ بیٹھ کے
عورتوں کی ہوش شربا کہانیاں مطلب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو حوریں جو ہیں. اب میں اس طرح کی ویڈیو میں لگا بھی سکتا ہوں، لیکن آن لائن ویڈیو جا کے موجود ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. ویڈیو بڑی پڑی ہیں طارق جمیل کی نا، وہ چیزیں مشہور بھی ہے. اور بھی اب کسی بندے سے پوچھ لیں، وہ ایسے ہی ہو رہے ہوں کیسے سنا رہا ہوتا ہے بندے کو مسجدوں میں. وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹھڑکی ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، یہ آگے سے ایسی ایسی باتیں کرتے عقل دنگ رہ جاتی ہے. ویسے میں نے تھوڑی جو اپنی طور پہ تھوڑی تحقیق کی ہے، میں نے اور بھائی سنا ہے لوگوں کو بھی، جس میں گامدی بھی شامل ہے. اب یہ نہیں کہ میں کوئی گامدی کا حمایتی ہوں، اس کی میں اس میں کوئی حمایتی ہونے کی بات نہیں. آپ اپنے ریفرنس کے لیے کہیں سی بات بھی دیکھ سکتے ہیں. تو حور کا مطلب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ، اس کا مطلب ہے فیئر سکن، جن کی جو سکن جو جلد جو ہوتی ہے، رنگ جو ہوتا ہے گورا جو ہوتا ہے، یہ ان کے لیے یہ عربی زبان کا لفظ استعمال ہوا، جس کو بعد میں یہ ہماری لینگویج کے اندر، ہماری زبان کے اندر بہت زیادہ لفظ عام ہو گیا. اب اسی بات کو اگر آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو یہ ہم سب کچھ جب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ حوریں گوریاں ہوں گی، اس طرح کا سنہری بال ہوں گی، ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی. اگر آپ طارق جمیل کی ویڈیو سنیں جو اس نے حوروں کے بارے میں کہی ہے، تو آپ کو یہ ہماری شرم کا مقام ہے. یہ ہم اپنی کروڑوں عورتیں جو ہیں، جو ہماری کہتے ہیں جو رہ رہی ہیں پاکستان کے اندر رہ رہی ہیں، جو کہتے ہیں جو انڈیا کے اندر مسلمان عورتیں رہ رہی ہیں، میں صرف مسلمان عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ باہر کے جو دوسرے جو لوگ ہیں نا، دوسرے مذاہب کے، وہ حوروں کی بات نہیں کرتے، یہ ہم ہی بار بار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ عرب عورتیں، یہ ان کے لیے ایک ان کے منہ پہ تماچا ہے. دیکھو میں معذرت سے کہوں گا، یہ اپنی عورتوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تسی سونیاں نہیں ہے گیاں، تسی بالکل فارغ گیاں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ ہمارے رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ عورتیں اس طرح کی ہوں گی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں اور ریسزم کر رہے ہیں، اور رنگ کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں ساری بات. آج دنیا جس مقام پہ پہنچ گئی ہوئی ہے، جن ملکوں میں ہم ڈنکیاں لگا کے آنا چاہتے ہیں، جن ملکوں میں ہمارے طاقتور حضرات جو ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، ڈزنٹ میٹر ہے کہ وہ آلریڈی آرمی کے اندر ہو، اسٹیبلشمنٹ میں ہو، ہمارے پولیٹیشین ہوں، سیاستدان ہوں، ہمارے عدالت والے ہوں، کوئی بھی نام لینا، سارے جن ملکوں میں آنا چاہتے ہیں، جس میں یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یو کے، آسٹریلیا، سارے جن ملکوں میں آنا چاہتے ہیں، وہاں تو اس بارے میں ایسے سخت قانون ہے کہ وہاں آپ رنگ نسل کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. کوئی ایسی ویسی کسی بھی الزام لگ جائے، گورے خود اتنا ڈرتے ہیں جس کو ریسزم کے نام کے اوپر، رنگ کے نام کے اوپر. حالانکہ یہ نہیں کہ انہوں نے ایسی حرکتیں نہیں کی، انہوں نے بالکل کی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس مقام میں پہنچ گیا نا. کیونکہ حالانکہ یہاں ان کے بارے میں بڑے الزام ہوتے تھے. آپ کسی گورے کو اگر کے اوپر کوئی بھی الزام لگائیں، لیکن ریسزم کا الزام ان پہ اسی طرح کا ہے جس طرح کا ہمارے ملک کے اندر بلاسفمی کا الزام ہے، جو توہین مذہب کا الزام ہے نا. ان کے لیے ریسزم کا، رنگ نسل کے اوپر کسی کے اوپر کرنے کا الزام بھی اس طرح ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کہیں کوئی جاب اپلائی کرتے ہیں، وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کس تعلق سے ہے. اس کے بعد یہاں پہ مذہب کے طور پہ کسی کے ساتھ آپ کہتے ہیں کوئی بدسلوکی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. بدسلوکی کا مطلب یہ ہے کسی کے ساتھ آپ یہ نہیں برا سلوک نہیں کر سکتے. کسی کو آپ کوئی سروسز دینی ہے تو رنگ کے اوپر، کسی کے مذہب کے اوپر، اس کے کلچر کی بنیاد کے اوپر اس کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. یہاں بھی یہ اقوام یہاں پہ اس مقام میں پہنچ گئی ہوئی ہیں. اب خود اندازہ کریں کہ جب کسی بندے کو آپ بتائیں گے اسلام کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر تو کہا گیا کہ ہمیں قیامت کے دن گوریاں ملیں گیاں، پہلے ہاتھ ہی وہ تو عقل دنگ رہ جاتی. ان کے لیے یہ بات کو ابزارو کرنا، ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوگا کہ اگر جس اسلام کا کی پکچر ہمارے کے پیش کر رہے ہیں. کیونکہ میری ویڈیو اسلام کے بارے میں نہیں ہے، میں دیکھا جائے، لیکن بعد میں اس لیے کروں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہم نے بڑے اپنے آپ کو پراؤڈ مسلم کہتے ہیں نا ہم اسلام کے نام کے اوپر، لیکن باقی ہم نے اپنی مرضی کی پک اینڈ چوز بات کر لی ہے. میں اس کو سمجھ رہا کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ ہمارا کیوں تباہ ہوا ہے. مین مقصد جو ہے نا، یہ بنیادی مقصد میری ویڈیو کا یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ آج تباہی کے دہانے پہ کیوں کھڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے کھڑا ہے. تو میں جس طرح پہلے بات کر رہا تھا کہ ان کے معاشرے میں انہوں نے جو ان کو بتائیں گے تو یہ عقل دنگ رہ جائے گی. جس طرح میں اب ان کے لیے تو یہ چیز عام ہے، جس طرح میں نے کہا کہ جن کے لیے یہ گوریاں، یہ سنہرے بال ہونا کہتے ہیں آنکھیں نیلی بگانا ہونا، یہ سب کچھ ہونا ان کے لیے تو کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں نا ہے. اب ان کو آپ کہیں گے کہ تم مر جاؤ گے، تمہیں اتنی 72 ہوریں ملیں گی، میں 72 ہور ملیں گی جا کے آپ کو. اب کتنے افسوس، اسی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں اس وقت اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے. اور مذاق ہم نے اپنا خود اڑا دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی بیٹیاں جو ہوتی ہیں، اپنے لخت جگر جو ہوتی ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو بھی ہے آپ کی وہ اہمیت کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن ہمیں جو عورتیں ملیں گی نا، وہ آپ سے بہت خوبصورت ہوں گی، آپ تو اس قابل بھی نہیں ہیں. حالانکہ حوروں کے کوئی علیحدہ، اگر آپ تحقیق کریں، علم کو جا کر پڑھیں جا کے، حور کوئی علیحدہ محلوق نہیں ہے. وہ صرف عورت کی تعریف کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور وہ بھی استعمال کیا گیا جن جو گوریاں ہوں گی. اب یہ عرب کے اندر گورا رنگ تو عام نہیں ہے، تو اس لیے وہ عرب کے لوگوں کو تھوڑا بتانے دھونے کے لیے، ان کو تھوڑا محصور کرنے کے لیے نا یہ لفظ استعمال کیا گیا. حالانکہ افریقہ کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے رنگ تو ہور کالے ہیں. اگر آپ ان کو بتائیں، انہیں بھی پتہ ہی ہوگا ان چیزوں کا. لیکن افسوس کا مقام ہے، اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا، اس اینگل سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، یہ نہیں بات کرنا نہیں چاہتا. اپنی قصے کہانی مشہور ہے، یہ سوچ نہیں رہے ہوتے
کہ وہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر، کیونکہ مطلب یہ کہ باقی عورتوں، عام عورتوں کا بھی جو ہے ان کا بھی ذہن موقوف ہو چکا ہوا ہے، لیکن نئی جنریشن جو آ رہی ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں. اس وجہ سے پورے پاکستان میں اس کو ہلچل پڑی ہوئی ہے. وہی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی جو پاکستان میں آ کے جو سوال جواب کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے، جو ینگ جنریشن جو ہماری ہے، ایسے ہی ہے. جب آپ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے، کوئی مذہب ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، وہ لاجک کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوتی، نہیں دے پاتی، تو وہ اس کے ساتھ مسئلے مثال پیش آتے ہیں جو پاکستان پیش آ رہے ہیں، پوری دنیا میں پیش آ رہے ہیں. مذاق ہو رہا ہے. اب افریقہ کی جو عورت ہوگی، اب اس کو کہیں گے جو ہورے جہاں ملیں گے تو گوریاں ہوں گی، سارے بال والی ہوں گی، تو آلریڈی وہ اس کے ذہن سے کیا مطلب ذہن میں کیا گزرے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے سارے لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ کہنے کی کوشش ان کو اپنی زندگی میں کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تم خوبصورت نہیں ہو، تم بالکل فارغ ہو. یہ کہنے یہ لٹرلی ہم یہ باقاعدہ طور پہ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے آج ہمارا معاشرہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو یہاں کہیں شادی شدی کرنی ہوتی ہے، عام گھروں کے اندر بھی اپنے بیٹا جس طرح مرضی ہو، ہم جس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شادی کرنے کے لیے بھی، اس میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا رنگ گورا ہونا چاہیے، مطلب بال لمبے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے وہاں پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر بڑی بات مشہور ہے کہ ایسی دلہن لے کے آنی ہے جو اندر بیٹھی ہو باہر چانن ہوئے. مطلب پنجابی زبان کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اتنی گوری ہو کہ اندر کے جتنا مطلب ڈارک ہو سے مطلب وہ رات کا ٹائم بھی ہو نا، اندر لائٹ جب نہ ہو تو باہر سے بیٹھی نظر آئے، اتنی گوری ہونی چاہیے. دادا کالے پھر ہم کہتے ہیں اسلام جو ہے وہاں پہ گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، عربی کو عجمی میں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، گورے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ایک طرف یہ کارے ہوتے ہیں، کتنی منافقت ہے. ایک طرف سے یہی تو مسئلہ مسائل ہے. یہ اس میں وہی بات ہوگی جو ایک طرف کہ ہم جو کہتے ہیں اپنی طرف سے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکوالٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اپنی عورتوں کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بار بار بات کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائیان یہ اس قسم کی مت سے ان چیزوں نے معاشرے کو تباہ کیا ہے. اور اسی چیزوں کے اوپر قابو پا کر جن معاشروں میں ہم بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں ہمارے بچے وہاں رہیں، ان معاشروں نے یہ چیزیں نکال دی ہیں. اب یہاں پہ اگر انہوں نے یہ چیزیں نہ نکالی ہوتی تو ہمارا یہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا ہوتا. وہ ہمیں تو یہاں کبھی ہمارے ساتھ حقار کی نظر دیکھتا ہے، جس طرح ہم اپنے ملک کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، جو صفائی کرنے والے، کتنی حقار کی نظر دیکھتے ہیں. جس کا کالا رنگ ہوتا ہے اس کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں، کتنے اس کے مطلب ہے نام بنا دیتے ہیں. اگر یہاں بھی ایسے کر دیں یہاں پہ آ کر تو ہم یہاں کیسے رہ سکیں گے. یہی وجہ ہے ہم نے اپنی اس طرح یہی منافقت جو ہوتی ہے وہ کسی قوم کو تباہ برباد کرتی ہوتی ہے. خاص طور پہ کسی قوم کی جو عورت ہوتی ہے نا، عورت اس کا سرمایہ ہوتی ہے. ہمیں اپنی عورتوں کی ساتھ ہماری مائیں، بہنیں جو ہوتی ہیں، بیٹیاں جو ہوتی ہیں، بہویں جو ہیں، سب جو ساس ہے ساری آ جاتی ہے نا، ہمیں ان کے لیے ہمیں ایسا نظام کرنا چاہیے، ان کی زندگی میں ان کو بتانا چاہیے، ان کی عزت نفس کے اندر جو ہے جس سیلف اسٹیم کہتے ہیں اس کا اضافہ کرنا چاہیے. یہ جھوٹی قصے کہانیاں جو ہیں جو بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ معاشرے کے لیے ایک کینسر ہے. اور یہ کینسر معاشرے کو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح کھا رہا ہے. اور پتہ کینسر جو ہوتا ہے جب کسی معاشرے کو دیمک کی طرح کھاتا ہے تو معاشرہ دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکتا. تو مختصر میں اب کہنے کہ آپ کے سامنے جب مقصد جب میرے تھوڑی ویڈیو بنانے کا یہ تھا اور بتانے کا تھا کہ اپنی ماؤں بہنوں کی ان کی کوئی عزت نفس کی حفاظت کریں. ایسی جھوٹے قصے کہانیاں اور ایسی باتیں کر کے ان کو ذہنی طور پہ بیمار نہ بنائیں کہ گورا رنگ سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی ایک ذہنی اذیت ہے کسی کو زندگی میں ان کو اس طرح کا بنانا. خود آپ اپنے کو چیک کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے. پھر اگر آپ باہر کے ملک میں آپ سے بار میں کہہ رہا ہوں ایسا سلوک ہوتا ہے آپ کیا محسوس کریں گے. کہ میں مختصر اینڈ پہ یہ کہوں گا بھائی اس کو سوچیں اور سوچ کے جب سوچ رہے ہو نا اس بات کو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سامنے رکھ کے سوچیں. پھر آپ کو اس کو سمجھنے میں اور میری بات کو سمجھنے میں شاید آسانی ہوگی. یہی میری آپ کے لیے آج کا پیغام ہے. اینڈ میری کو ایسی بات جب کو اچھی لگی سماعت چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.